سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو اور سحری کے وقت اٹھے اور وقت کم ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا سحری مکمل کر لے اس کے بعد غسل کر لے؟ پہلے سحری کرے جی، غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. سحری رہ گئی تو رہ گئے. پھر آپ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام بسا اوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق ختم ہو چکا ہے، تو آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ تو یہ فتویٰ 30 سال تک دیتے تھے حضور کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے. جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. تو آپ پہلے سحری کھائیں پھر بعد میں. لیکن اس میں ترمذی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلوف نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا، ناک پہ چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا. تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا ہے، زیادہ اوپر نہیں کھینچنا. اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ یعنی وہ روزے کو مؤخر کر سکتی ہیں. جو عورتیں یعنی پریگننٹ یا دودھ پلانے والی ہیں، اور جو یہ حاملہ والا جو یہ مسئلہ ہے احتلام والا یا کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے تو پہلے یہ کر لیں. اچھا، اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتا تھا نا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے، تو آپ رات کو غسل کر لیتے. احتلام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صحیح، تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پہ صبح اٹھ کے اس کو پتا چلا تو وہ درجہ اولا کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دورانِ روزہ کوئی شخص سویا دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ذرا اس کا اختیار تو نہیں ہے نا. اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشت زنی کر لے تو پھر روزے والا اس کے اوپر میں نے بات کی ہوئی تھی نا کہ اس کا روزے کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا، وہ 60 روزوں والا، وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں، قضا، ایک روزے قضا کرے اور توبہ کرے. روزہ اس کا بارہ ٹوٹ گیا. اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا، روزہ ٹوٹ گیا. روزہ توڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے یہ. کا سوال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا یا وہ مؤخر کر کے روزے ادا کر سکتی ہیں؟ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ 3 ٹرم جو ہیں وہ فدیہ، کفارہ اور قضا، وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں. اب آپ ذرا اس کے اوپر آ جائیں. یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 آنورڈ. ایک تو وہ مسافر ہو کہ وہ سفر والے روزے چھوڑ کے بعد میں رکھ لیں، اور یہ بعد میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد رکھنے ہیں، سردیوں میں بھی جا کے قضا کر سکتے ہیں آپ. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی گرمیوں کا روزہ ہے تو گرمیوں میں قضا ہوگا، یہ آپ کو اللہ نے فیسلٹی دی ہے. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میرے جو مینسز کے روزے چھوٹتے تھے نا رمضان کے، وہ میں اگلے سال شعبان میں ان کی قضا دیا کرتی تھی. البتہ اس میں یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن الکبریٰ البیہقی میں فتاویٰ صحابہ کے موجود ہیں کہ اگر کوئی 1 سال سے زیادہ ڈیلے کر دے اس کی قضا تو پھر وہ 1 روزے کا فدیہ بھی دے، ہر روزے کے بدلے میں قضا بھی رکھے. اس پہ یعنی صحابہ کے یہ فتاویٰ موجود ہیں. اگر 1 سال کے اندر قضا کر لیتے پھر ٹھیک ہے. عورتوں کا جو مسئلہ ہے نا، قرآن پاک میں چونکہ آیا کہ جی مسافر بھی مؤخر کر سکتا ہے اور مریض بھی. اب یہ جو حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت، یہ مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مسافر کو، مریض کو، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزے مؤخر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن اب پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ایک عورت پریگننٹ تھی، 8-9 مہینے اس نے روزے یعنی وہ 1 سال کے روزے اس کے گئے. اب 2 سال دودھ پلانا ہے، 2 سال کے اگلے روزے گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، پھر 1 سال کے روزے گئے، پھر 2 سال دودھ پلانا ہے. یوں کرتے ہوئے 5-6 سال، کئی 8-9 سال تک عورتیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں. تو وہ پھر 9 سال کی قضا کون دے گا؟ وہ پھر اکٹھا فدیہ ہی دے دیں، معافی ہو جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اور اگر وہ قضا کر سکتی ہے کرے، ضرور کرے، ٹھیک کرے، بہت اچھی بات ہے.